بچپن سے ایک سوال ہمارے دل کے نہاں خانوں اور دماغ کے ہر دریچے میں سرایت کر جاتا ہے کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا، جیسے ایک ہمارے بڑے ہونے سے ہی ملک و قوم کی نجات ممکن ہے۔ ہمارے سامنے عموماً دو انتخاب رکھے جاتے ہیں، یا ڈاکٹر یا انجینئر۔ جیسے ملک میں ان دو شعبوں میں شدید گنجائش ہے بھرتی کی، باقی شعبوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بچپن میں ڈاکٹر اچھے لگتے تھے، نہ انجینئر۔ لمبی سوئی والے انجیکشن ڈاکٹر کے نام سے ہی ڈر لگتا، اور انجینئر نام کی شاید صحیح سے سمجھ بھی نہ تھی۔ بس پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک وفادار اور امیر آدمی جو موٹر سائیکل کی جگہ گاڑی میں سفر کرتا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن یہ دونوں شعبے کسی طرح بھی ہماری خیالی دنیا میں بسیرا نہ کر سکے۔ ہماری خیالی دنیا تتلیوں، رنگوں، پھولوں، دھنک، پہاڑ، ندی، جھونپڑی، بطخ، بھیڑیں، کنواں، ان سب کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ بارش میں بھیگنا، کاغذ کی کشتی بنا کر پانی میں چھوڑنا، اس کا نظارہ کرتے رہنا، کچی مٹی کے گھر بنانا، برتن، چولہے، پیڑھی، کرسی، یہ سب بنا کر گڑیا کا گھر سجانا اور گڑیا کی شادی کے خواب دیکھنا، زخمی چڑیا کی مرہم پٹی کرنا، اور پھر اس کے مر جانے پر اس کی قبر کھودنا اور آنسو بہانا، یہ تھا ہمارا بچپن۔ تو ایسے میں ہم مطلبی اور سنگ دل ڈاکٹر اور انجینئر کیسے بن سکتے تھے، جو انجیکشن لگاتے ہیں، کڑوی کسیلی دوائیاں دیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو آپریشن بھی کر ڈالتے ہیں، اور انجینئر جو اپنوں کے پاس بھی بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے پوچھا، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ اور میرے جواب پر خاصا مایوس نظر آیا جب میں نے کہا، میں بڑے ہو کر پرندوں، جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان سے باتیں کر سکوں۔ بڑے بھائی کی خاموشی واضح ثبوت تھی کہ وہ کوئی اور جواب سننا چاہتے تھے۔ بہرحال، خواہش تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ مجھے ٹارزن کا کردار بہت پسند تھا، جو پورے جنگل کا بادشاہ قرار پاتا تھا، اور جانور اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے، کیونکہ ٹارزن ان سب کو اپنا دوست رکھتا تھا۔ اسی طرح مجھے سنڈریلا کا کردار بہت پسند تھا، جو کہ بلیوں، چوہوں اور پرندوں تک کے دل پر راج کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کا خاص خیال رکھتی تھی۔ سنو وائٹ کا کردار، جس نے 7 بونوں کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کر رکھ دیا اور جس کی اذیت پر یہ 7 تڑپ اٹھتے تھے۔ مجھے دولت عثمانی کی طلب تھی کہ میری عمارت بھی لوگوں کے لیے نفع بخش، اور فقر حیدری سا وقار، متانت اور شجاعت مجھے اچھی لگتی تھی۔ پتہ نہیں، میں رب سے بہت زیادہ مانگ لیتی تھی اور پتہ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن رات کو ذہن میں سوتے ہوئے تاروں اور چاند کے حسن میں کھوئے کھوئے اپنے رب سے ڈھیروں کلام، شکوہ، شکایات، خواہشات درج کرا دیتی تھی، کیونکہ مجھے پسند تھا رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے رب سے باتیں کرنا۔ یوں لگتا تھا کہ رب آخر مجھے تھپک تھپک کر سلا دیتے تھے اور ایک نئے دن کے لیے تیاری کا حکم نامہ جاری کر دیتے تھے۔ مجھے کیا بننا تھا یہ تو یاد نہیں، پر اتنا ضرور یاد ہے کہ رب سے باتیں کرنے کا شوق بچپن میں بھی تھا اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔